الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجالس کو میری ذات پر درود پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. آج الحمدللہ عز و جل شب جمعہ ہے. جمعۃ المبارک کی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن آقا دو جہاں سرور کون مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے خصوصی فضائل روایات میں ملتے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے: اکثر الصلاۃ علی فی اللیلۃ الغراء والیوم الازہر فإن صلاتکم تعرض علی. جمعۃ المبارک کی چمکتی دمکتی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم تعرض علی، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ایک کو بند کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ہمارے یہاں پر جمع ہونے کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ہر شب جمعہ سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. تو پنجاب کے شہر دنیا پور میں بھی الحمدللہ سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ سال ہر سال سے چل رہا ہے. میں ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ابھی یہ فیضان مدینہ بنا نہیں تھا. یہ عمارت 1991 مجھے یاد ہے. کون سا سن؟ 1991 میں شب معراج کے ایک اجتماع میں الحمدللہ مجھے بیان کی سعادت یہاں پر حاصل ہوئی. تو دوسرا ایک اور جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس وقت جو ہمارے شہر کے نگران تھے سردار بھائی علیہ الرحمہ، ہم ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کریں. تو ایک لحاظ سے آج کا یہ جو اجتماع ہے یہ ان کے لیے اجتماع دعائے مغفرت بھی ہے. اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے اور ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں اور بلندی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. رب کائنات کی تخلیق کرتا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے پیدا کیے جانے کے مقصد کو جان چکا ہے کہ وہ کس لیے بنائی گئی. لیکن بے شمار مخلوقات ایسی ہیں کہ ابھی تک انسان ان کے پیدا کیے جانے کے مقصد کو نہیں جان سکا. اور انسان کی بھی عادت ہے
کہ انسان بھی کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بناتا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہی ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی ایک وقت ہوتی ہے، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے تو وہ اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ کیسے؟ ٹیوب لائٹ یا بلب کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں روشنی دے، لیکن جب یہ فیوز ہو جائے تو قدر کھو دیتی ہے یہ چیز، کوڑے کے ڈھیر پر انہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک پنکھے کے بنائے جانے کا مقصد ہمیں ہوا دینا ہے، لیکن جب یہ ہوا دینے کے قابل نہ ہو تو اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ لباس کے بنائے جانے کا مقصد ہمارے جسم کو چھپانا ہے، لیکن جب یہ جسم کو چھپانے کے قابل نہ رہے تو اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ مائک کے بنائے جانے کا مقصد آواز کو دور تک پہنچانا ہے، لیکن اگر یہ مائک آؤٹ آف آرڈر ہو جائے، یہ مائک خراب ہو جائے یا لائٹ کا فیلئر ہو جائے خدا نخواستہ، تو اب کیا ہوگا کہ مائک کو سائڈ پر کر دیا جائے گا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ اب آواز یا آگے پہنچانے کے قابل نہ رہا، سائڈ پر کر دیا جائے گا اگرچہ عارضی طور پر ہی صحیح۔ تو اتنی معمولی سی چیزوں کے بنائے جانے کے مقاصد ہوتے ہیں جو بہت جلد فنا ہو جاتی ہے، بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں توجہ رکھیں، لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ تو رہے گا، مختصر وقت کے لیے توجہ رکھیں، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معمولی چیزوں کے بنائے جانے کا مقصد ہوتا ہے، تو یقیناً انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان کی پیدائش کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط کس لیے پیدا کیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ ہماری بندگی کریں۔ بندگی کون کرتا ہے؟ بندگی کرتا ہے بندہ، اور بندہ کہتے ہیں غلام کو، بندہ کہتے ہیں غلام کو۔ اب غلام کی زندگی پر ذرا غور کریں کہ غلام اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے آقا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، کہ جب اسے آقا نے کہا اس نے آرام کیا، جب اسے آقا نے کہا اس نے کھایا پیا، جب اسے آقا نے کہا اس نے کام کیا، اور جو کچھ آقا نے کہا اس نے عمل کیا۔ غلام کا کام اپنے آقا کے احکام کی پیروی ہوتا ہے، ورنہ سزا ملتی اس کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہر وقت تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور بھی کام کرنے ہیں ہمیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو رہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل پیرا ہو نہیں پا رہے کما حقہ۔ تو ذرا توجہ رکھیں کہ تو یہ بات واضح ہوگی کہ عبادت ہم نے سمجھا کہ شاید صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، ہم نے سمجھا کہ عبادت شاید صرف روزہ رکھنے کا نام ہے، ہم نے یہ خیال کیا جب بھی عبادت کی بات ہوتی ہے تو شاید نوافل پڑھنے کا ذکر ہو عبادت، تو ہم نے اپنے ذہن میں عبادت کے چند مخصوص کانسیپٹس بنا رکھے ہیں، جبکہ حقیقی معنوں میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔
اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینے کا نام عبادت ہے. عام اس کا مفہوم ہے. اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے معاملات کو ڈھال لینے کا نام عبادت ہے. یہاں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی الحمدللہ رونق افروز ہیں. ہم نے اپنے علماء، اپنے اساتذہ اور اہل علم کی کتابوں میں پڑھا اور سنا کہ جو اچھی نیت ہوتی ہے نا، یہ مباحات کو مستحبات میں تبدیل کر دیتی ہے. اچھی نیت، مباحات، مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ فی نفسی ہی اس کے کرنے سے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ. ایک کام کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہے نہ گناہ، لیکن اگر اس کام کو کرنے میں نیت اچھی ہو جائے تو وہ کام مستحب بن جاتا ہے. کھانا کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن حلال لقمہ یعنی مال حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، اپنے بچوں کو حرام سے بچایا جائے. جسم کی ضرورت یہ کھانا ہے. بظاہر کوئی بندہ جسم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ جو طاقت ملے گی اس کھانے سے، اس سے میں تلاوت قرآن پر مدد حاصل کروں گا، میں نماز پر مدد حاصل کروں گا، میں اس کھانے سے مدد حاصل کر کے روزہ رکھ لوں گا، میں اس کھانے سے جو قوت حاصل ہوگی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نکل پڑوں گا، تو پھر یہ کھانا صرف مباح نہیں ہوگا بلکہ یہ کھانا بھی اس بندے کے لیے عبادت بن جائے گا. ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کرتے ہیں. اب یہ کام کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھے گا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہ یہ جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں نا، جسے عام طور پر لیٹرین بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر بہت سارے جنات ہوتے ہیں. اب احادیث میں بتایا گیا کہ یہ دعا پڑھی جائے. تو جب یہ دعا پڑھیں گے تو وہ جو جنات ہیں، وہ جو شیاطین ہیں، وہ ہمارے جسم کو بغیر کپڑوں کے ہمارے جسم کو نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ اس ماحول سے بچہ آج یہ دعائیں یاد کیے ہوئے ہے. اچھا، اگر کسی کو فی الوقت یہ دعا یاد نہ ہو تو باتھ روم میں جانے سے پہلے باہر ہی کم از کم صرف بسم اللہ کہہ دیں. پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ، کیونکہ دعا میں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اہل علم نے بیان کیا کہ اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو کم از کم بسم اللہ کہہ دے گا نا، جب بسم اللہ، اور اس کے بعد باتھ روم میں جائے گا تو شیاطین اس کو بھی بغیر ستر کے نہ دیکھ سکے گا. یعنی بندہ کپڑے اتار دیتا ہے باتھ روم تو شیاطین اسے نہیں دیکھ سکے گا. اب یہ ہمارے جسم کی ضرورت تھی، ہم بیٹھے ہیں. اب ہمیں حکم یہ ہے کہ باتھ روم میں آپ نے کوئی ذکر نہیں کرنا، دینی مسائل پر غور نہیں کرنا، نہ دکھنے پاک پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی ذکر کر سکتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہیں. اب باہر آئے باتھ روم سے اور صرف اتنا کہا غفرانک. احادیث میں ہے نا، کیا کہا؟ باتھ روم سے باہر آ کر کیا کہا؟ غفرانک. تو یہ جو بیٹھے تھے نا، جتنی دیر ہم ذکر نہ کر سکے، وہ حکم ہی نہیں تھا، اس کا ازالہ ہو گیا. اور پھر اللہ رب العزت کا ایک شکر ادا کرنے والی دعا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اللہ رب العزت کا ایک شکر ادا کیا جاتا ہے. اچھا، اس چیز کا احساس بندے کو عام طور پر ہوتا نہیں ہے. احادیث میں آیا نا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ دعا ثابت ہے کہ بیت الخلاء سے باہر آئے تو الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، یہ دعا کرنی ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ آپ یقین کیجئے یہ پیشاب کسی بندے کا خارج ہونا، اس نعمت کی قدر پوچھنی ہے تو ایسے بندے سے پوچھیں کہ جس کے گردے فیل ہو گئے۔ جس بندے کا کڈنی فیلئر ہو جائے نا، اس بندے کو عام طور پر پیشاب نہیں آتا، تو جب پیشاب نہیں آئے گا تو اب اس کے خون سے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں، جو زہر ہوتا ہے، وہ نکالنے کے لیے ایک مشین کا سہارا لینا پڑتا ہے جسے ڈائیلسس، جس عمل کو ڈائیلسس کہتے ہیں، کہ اس کے ذریعے خون میں جو زہریلے مادے جمع ہو گئے ان کو نکالا جائے گا۔ ہماری عوام میں مشہور ہے کہ ایک بندہ بیچارہ کڈنی فیلئر کا شکار ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ڈائیلسس کروائیں، ہماری عوام کہتی ہو یہ کام نہ کرنا، یہ کام کیا تو پھر یہ ہمیشہ کروانے پڑ جائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے جناب بندہ مر جاتا ہے۔ تو عام طور پر ڈائیلسس کے لیے ہماری عوام اس وقت مریض کو لے کے جاتی ہے جب وہ مرنے کے قریب ہی ہوتا ہے، ورنہ یہ پورا علاج ہے۔ یہ ضمن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو یا کسی کے عزیز کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو ڈائیلسس کی ضرورت ہے، تو یہ نہ کہیں جو فلاں حکیم کے پاس لے کے چلو، فلاں ہومیوپیتھ کے پاس لے کے چلو، فوری طور پر اس وقت ڈائیلسس کروانے میں حرج نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے والد صاحب کو بتاتا ہوں، میرے والد صاحب کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ڈائیلسس ہوئے، لیکن پھر ان کا علاج ہم نے کسی سے ساتھ ساتھ کروایا، تقریباً 1.5-2 سال ڈائیلسس ہوتے رہے۔ ان کا علاج کروایا کسی اور شعبے کے ڈاکٹر سے، تو الحمدللہ ڈائیلسس ختم ہو گئے۔ یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، یہ معاملات عام طور پر درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو، تو جہالت کا مظاہرہ کوئی نہ کرے کہ نہیں یہ نہیں کرنا کام، ڈائیلسس نہیں کرنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بات تھوڑی سی دور چلی گئی۔ مباحات جو ہوتے ہیں اچھی نیتوں سے مستحبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ثواب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا ہے، دل دکھانا ہے، دل آزاری کرنا ہے، بہتان لگانا ہے، کسی کا عیب بلا اجازت شرعی لوگوں کے سامنے کھولنا ہے، بہت ساری باتیں۔ تو سارے معاملات پر غور کریں، اگر اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اب عہد بنا لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم حرام کاموں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں گے اور بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب بندہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جناب کاروبار بھی تو کرنا ہے، کاروبار بھی ضروری ہے، اس کا کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہ رضوان موجود تھے، حاضر خدمت تھے، کہ ایک نوجوان تیزی سے وہاں سے گزرا، تو کسی نے کہا کہ کاش یہ اتنا خوبصورت طاقتور نوجوان ہے، کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں گزارتا یا استعمال کرتا۔ بھئی یہ جو چلا گیا ہے بندہ تیزی سے، کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا۔ اب آپ ذرا توجہ رکھیے کہ اس حدیث پر، وہ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ حدیث کو سنیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی نے یہ کہا کہ کاش یہ جو بندہ چلا گیا ہے یہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کرتا، تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا جانا اس لیے تھا کہ یہ رزق حلال کمائے گا تو اس کا جانا اللہ کی راہ میں تھا۔ حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اگر اس کا جانا اس لیے تھا کہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے گا تو اس کا جانا اللہ کی راہ میں ہے۔
اس کا جانا اس لیے تھا کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمائے گا، تو اس کا جانا اللہ کی راہ میں ہے۔ اس کا جانا اگر اس لیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچائے گا، تو پھر بھی اس کا جانا اللہ کی راہ میں جانا۔ تو دکان پر جانا، روزی کے اڈے پر جانا، جاب پر جانا، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق ہے تو سارا کا سارا یہ عمل بندے کا عبادت شمار ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ سونا بندے کی ضرورت ہے، لیکن اگر سونا اس لیے ہو کہ میں سونے کی وجہ سے جو جسم کو قوت ملے گی، میں اس سے اللہ رب العزت کا ذکر کروں گا، فرائض کی پابندی کروں گا، واجبات کی پابندی کروں گا، سنتوں پر عمل کروں گا، رزق حلال کماؤں گا، تلاوت قرآن کروں گا، اور سنت کے مطابق سوتا ہے تو ساری رات سونے کا ثواب بھی اسے حاصل ہو جائے گا۔ آسان ہے نا عبادت کرنا؟ مشکل تو نہیں ہے عبادت، آسان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز، اگرچہ افضل عبادت یعنی فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے، لیکن صرف نماز ہی ساری عبادت نماز ہی نہیں ہے۔ اگرچہ اصل ہے کہ فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے، اور اس کے بعد دیگر فرائض ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، حدیث میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، پورے احکام بیان کیے گئے کہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 باتیں بیان کی گئی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے، تو اپنے آپ کو حرام سے بھی بچانا ہے اور عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا کر رکھنا ہے۔ آپ اور مجھے جو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے سب سے بڑی نعمت دی ہے، وہ نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہمیں نہیں ملی۔ ایمان کی نعمت ملی کہ ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی اور رسول سمجھتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت کچھ حیثیت نہیں رکھتی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جس بندے کو یہ نعمت مل گئی، اس کا انجام کیا ہوگا اگر وہ اسی نعمت پر دنیا سے چلا جاتا ہے؟ جو بندہ مسلمان ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور حالت ایمان پر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس بندے کا انعام کیا ہے؟ چلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا اس حدیث کو سن کر۔ یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس حدیث کو بیان کرنے والی جو ہستیاں ہیں وہ عام ہستیاں نہیں ہیں۔ احادیث کو بیان کرنے والے صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، مجتہدین تھے نا، لیکن یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس حدیث کے راویوں کے حوالے سے جنہوں نے ان کو سنا ایک دوسرے سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند، جو ابھی آپ سند سنیں گے، اگر صرف یہ نام پڑھ کر کسی پاگل پر دم کر دیا جائے تو وہ پاگل بھی صحیح ہو جائے۔ اس حدیث کی سند یہ ہے۔ اب وہ سند کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنی کتاب، بہت مشہور فتاوی کی کتاب ہے، فتاوی رضویہ شریف، اس میں یہ روایت نقل کی ہے، اور بھی بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک اور بہت بڑے محدث تھے محمد بن اسلم الطوسی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نیشا پور میں تھے۔ نیشا پور یہ ایران کا کوئی شہر ہے،
ہم نیشا پور میں تھے، کسی جگہ قیام پذیر ہو گئی ہے، تو ایک جگہ سے انہیں لوگوں کا ہجوم آتا ہوا دکھائی دیا، جیسے جلوس